شعور بھی ہے کہ اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی وہ اکثر کہتا ہے آپ کی پتہ چورے مار کو نکالوں گا میں ایسے کر دوں گا میں ایسے اس کو پیغام دیتا ہوں کہ نہیں میں ان کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے معمول میں ایک درود پاک کا وظیفہ لے آئے تو اللہ کی مانگی اس کو سب کچھ عطا یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے یعنی انسان کا کوئی کام نہ سمجھانے کا طریقہ ہے کیا بڑے پیار سے بڑے اچھے لائبلی سے سمجھاتے ہیں اور یہی رونق اور میں کہتی ہوں دین سے بات کی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بہترین نمونہ ہے وہی نمونہ اور اس جیسا کوئی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. رمضان المبارک کے پہلا روزہ ہے. رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک کس انداز میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں لگا قرآن رکھوں کی رسول اللہ علیہ حضور ہمارے لیے یہ دنیا میں آئیڈیل ہمارے لیے اسٹیٹس جیسی یہ ٹچ موبائل ہے اس پہ آدمی جو ہے کہتا ہے کہ میں نے اپنی کلام مطلب پہ جانا ہے وہ کہیں پہ بھی میں گیا چیک کرتا ہے لوکیشن لیتا ہے وہ اٹریکشن دیتی ہے رائٹ لیفٹ آدمی اس کو فالو کرتے کرتے اپنی منزل پہنچ جہاں بھی جاتا ہے لاہور آنا ہو تو لاہور پہنچ جاتا ہے اسلام آباد جانا ہو اسلام آباد پہنچ جاتا ہے. میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ تم اس دور میں ٹچ موبائل پہ ڈائریکشن لے کے گوگل کے ذریعے میپ کے ذریعے اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہو تو اسی طرح تم اپنے محبوب سے ڈائریکشن لے کے جنت سے پہنچ سکتے ہو. تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جہاں سے وہ میں نے بات کہہ رہی وہ مکمل کرنی ہے کیونکہ یہ مائک ہے نا وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہے مگر میں وہاں سے پہلے میں بات کر لوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کہا نا کہ بھی اے اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ساری روزی ایک مجھے بندہ کو قادر کل مختار ہے تو جب اس نے تقسیم شروع کر دی نا اپنے سارے وہ کھانے سے اپنی دی ہوئی روزی سے تو لوگوں نے کہا کہ یہ میرا بھی تقسیم کر دیں اس کے پاس اور جمع ہونا شروع ہو وہ ناز پڑھتا گیا. ایک دن کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اس کا تو رزق ختم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا لے کر اپنے سے میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے تو میں اپنے سے اس کو کیوں نہ دوں. اللہ مہربانی تمہارے زمین پر خدا میرے گاؤں کا عرش ہے. اس لیے میں پیغام دوں گا کہ اپنے سے جو بھی آپ کے پاس ہے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے سے آپ کا رزق کام نہیں ہوتا. دوسرا وہ میں بات جوڑی تھی کہ کرکٹ کی یہ جو رات روڈوں پہ لڑکے رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور الٹا ایک اور کام کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بجلی لگاتے ہیں ہاں جی پر کنجے ڈال دیتے ہیں. اور وہ میں بولتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہو تو کوئی آپ کو کہے کھا لو میں بھی میرا روزہ ہے پھر دیکھتے ہو جب آپ وضو کرتے ہو تو ایک قطرہ بھی نہیں نیچے جانے دیتے بھائی پوچھتے ہیں کس کی پیار وہ کہتے ہیں نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں جو رات کو ڈائریکٹ بجلی لگا کر کرکٹ کھیلتے ہیں تب جب تم وضو کرتے ہو تو ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں جانے دیتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو اس بات کو بھی سوچا کرو جب ڈائریکٹ بجلی لگا کر کرکٹ کھیلتے تب اللہ نہیں دیکھتا. بہت بڑی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں روٹین میں بیان کر کے اب بڑے بڑے نیویگیشن سسٹم کہاں بھی کہ پروفیسر صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ان کا وہ انداز جو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ہوا کرتا تھا وہ ہمارے لیے ایک نیویگیشن سسٹم ہے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے. رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ انداز تھا یہ سارا جو ایک منظر ہے وہ آپ کے تمام اس پر کے
अच्छा रमजान की जो वो दिन है, रात तारीख है, सहरी है, ये भी गहरी इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम अफ्तारी करवाओ, ये दूसरों को रोज़ा करवाओ, दूसरों को दावत दो, ये इबादत है। अच्छा हम तो रोज़ा खोल रहे हैं, ये भी इबादत है। दूसरों को रोज़ा खुलवा रहे हैं, ये भी एक इबादत है। एक साथी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं इसको क्या रोज़ा करवाऊँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। बताया कि हमारे पास अगर एक खजूर है, उसकी भी दावत वो खजूर खिलाने का अजर भी जो है अल्लाह ताला के यहाँ वो बड़ी दावत से काम नहीं हुआ। इस वजह से एक लम्हा जो रमजान का है, ये इबादत वाला लम्हा है। ज़िक्र इलाही, क़याम लैल, ये हमने कुरान का महीना है, ऐसा होता है उनका दिल कुरान, इस रमजान की जो फजीलत का सबसे बड़ा बायस है वो इस रमजान में कुरान मजीद का नूर है। इसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है और वो कुरान मजीद जो हमारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है। यहाँ मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि कल ही गवर्नर पंजाब ने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है कि आप हमारी जो मुसलमान के हालात हैं उसमें ये जो कोरोना की वबा हमारे ऊपर मुसलत हुई है और आजमाइश की ज़रूरत कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम कुरान से दूर हो गए। हमने कुरान को समझ के पढ़ना, समझ के नहीं पढ़ते, हमने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान मजीद का तर्जुमा हर एक स्टूडेंट के लिए लाज़िम हो। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा आवाज़ है जिसके नतीजे में कम से कम हमें पता चलेगा कि कुरान हमसे ज़्यादा क्या करता है। यही मदीने की रियासत और फिर मैं आपको बताऊँ कुरान जो है ना, जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी से बात करती थी कि आपका इक़बाल है, आपका इक़बाल, आपका कुरान, यानी आप चलता फिरता कुरान है। नबी अलैहिस्सलाम की जो हयात तय्यबा है, उसका अंदाज़, उसका शऊर, उसकी समझ उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक हम कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे। लिहाजा कुरान और रमज़ान ये बहुत आपस में गहरा इंटरकनेक्टेड है और नबी अलैहिस्सलाम तिलावत खुदा कर सकते हैं। मैं वो ये तस्वीर समझता हूँ कि हमें कम से कम हर एक रमज़ान में एक दफ़ा कम से कम कुरान जरूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे इसी से बात को और कंटिन्यू करेंगे। अल्लामा साहब जब जाते हैं, अल्लामा साहब नफसा नफसी का दौर है, हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन बड़ी एक चीज़ बन चुकी है। किसी भी चीज़ को किसी भी नॉर्म मिलेगा, खासतौर पे माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक जब आता है तो कहा जाता है जी आपस में कज़न एक इंसान दे पुराने पर शुरू कर देते हैं, जिन तर्जुमे के साथ हम ये पढ़ते हैं बस ये एक दिन में किसने कितने पारे में खत्म किए हैं। और वो पुराने पर किस तरह से कि मैंने 2 पढ़े हैं, मैंने 4 पढ़े हैं, और अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, और हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? कि इसमें कुरान की अल्लाह की मैं अपना ये करूँगा कुरान हमारा कोई था क्या आप हमारे घरों के ताले रहते हैं कुरान की से गौर नहीं करते ये कुरान की गौर नहीं करते कुरान मजीद आप एक वक़्त पढ़ लो एक आयत करीमा पढ़ लें मगर उसको तर्जुमा और तशरीह के साथ पढ़ें। और ये जो बात चलाई हुई है ना कि भाई तुम कुरान का तर्जुमा डायरेक्ट ना पढ़ो तुम्हें समझ नहीं आएगा, यही बात कुरान से दूर है। जो आदमी उर्दू जानता है उसको रोज़ाना अगर एक भी ऐप पढ़नी तो तर्जमे के साथ पढ़े और फिर आगे उसकी तशरीह भी लिखी होती है। जैसे आपने देखा होगा तो ऐसी तस्वीरें चढ़ी हुई हैं। अब तो दीन बहुत आसान हो गया है और बल्कि मैं कहता हूँ कि आप घरों में वो महंगी महंगी किताबें लाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में आप सर्च करें सारी किताब आपके सामने आ जाती है। तो पुराने मजीद में अल्लाह ने कहा कि आप तुम्हारे दिलों के बारे कि तुमने इस पर गौर नहीं की। तो जो पुराने मजीद पे ये देखें ये चंद दिन पहले वली साहब ने मुझसे सवाल किया था कि लाउड स्पीकर पे कुरान जो है तरावी का सुना दे तो लोग घरों में पढ़ लें। मैंने कहा नहीं, कुरान सुनना फर्ज हो जाता है। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से कान लगाकर सुनो, तो इसका मतलब है कि हम पुराने मजीद की तिलावत भी करें मगर उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी करें। सही। अच्छा ये इस बारे में भी ज़रा सा रोशनी डाल दीजिएगा जिनके जो हमारे खास तौर पर वालिदैन जो है दुनिया में नहीं है,
ان کی قبر پر جا کر وہاں بھی قرآن پاک پڑھنا، خاص طور پہ رمضان مبارک میں، اس بارے میں کیا کہنا؟ اس کا بڑا آپ نے پیارا سوال پوچھا ہے. یہاں میں کہتا ہوں کہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک جائنٹ کام ہے. جائنٹ کام کی کیا صورت ہوتی ہے کہ دونوں آدمی جو ہیں اس میں پیسے نہیں کما سکتے. اولاد کوئی بھی نیکی کرتی خواہ قرآن مجید پڑھے گھر میں رہ کر یا وہاں جا کر زبان پڑھے قبرستان جہاں وہ کام کر رہا ہے. دنیا میں کسی قسم کا بھی وہ نیک کام کرتا ہے نا، وہ نام بھی نہ لے بندہ اس کے ماں باپ کے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ. کوئی بھی نیکی کرے، قرآن مجید پڑھے، اذان پڑھے، روزہ رکھا دے، کھلا دے، یا پھر کسی کو اچھا مشورہ دے دے. مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کسی کو یہی کہہ دے کہ بھائی آگے مت جانا، وہ جو ہے نا یہ اور جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پیکر نہیں ہے پیٹر کا، تو آپ آگے نہ جانا. تو وہی لفظ اس کے ماں باپ کی نجات کریں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرنا چاہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے نوجوان آپ کو بہت غور سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جیسے مدینہ نے پہلے بھی بات کی کہ سو گئے. آپ کی روٹین کی زندگی، آپ کی سوشل لائف سے زیادہ آپ کی ذریعہ معاش کے معاملات میں ہم ان کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب روزہ رکھ لی ہے، اب جب جاگوں گا تب کھولنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں یہ جب بھی ہم فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو ہمیں کامیابی ملے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن جو ہے نا وہ کمانے کے لیے. تو جب ہم قانون فطرت کے خلاف جائیں گے نا تو وہاں پہ ہمیں کامیابی اور پھر ہم رزق کی کمی کا رونا بھی روتے ہیں. ہاں جی. رزق کی کمی ہے. پہلے جو آپ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں جب بھی دیہات کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صبح اٹھ کے اپنی دکان کھولتے، پھر بھائی سے چالو لگاتے تھے، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور صفائی کر کے پھر بیٹھ کے یہ ہاتھ صاف کر کے قرآن پڑھتے تھے. تو ان دکانداروں کی کاروبار میں کھیتی کرتے تھے. یہ پرندے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. انسان کہتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، میں بڑا ترقی کر گیا. کیا ترقی کیا؟ یہ ایک وبا، یہ ساری جو جدید ویٹو پاور، جو جناب کی سپر پاور سب ڈھیر ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم فطرت کے خلاف چل رہے روزے کے تقدس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ اس سے روزے کے تقدس پہ کیا اثر پڑتا ہے جب ہم اس طریقے سے روزے پورے کر رہے ہیں. جناب ہم 30 روزے پورے کر رہے ہیں کہ فجر کے ٹائم ہم نے اٹھنا ہے اور توفیق میری تو زور اثر مغرب کے ٹائم اٹھیں گے، لیکن ادروائز مغرب کے ٹائم روزہ کھول کے اٹھیں گے. اس سے روزے کے اور تقدس پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے. روزے میں جو بھی کرو عبادت بھی ہے. روزے کے تقدس اسی میں لے کر آ رہا ہوں بات. جو بھی انسان فطرت کے خلاف جائے گا، اللہ کے قانون کے خلاف جائے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جائے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ لوگ دیکھ لیں کہ صبح اٹھتے تھے ان کی رزق میں برکت. یہ پرندے دیکھ لیں، یہ رات کو اپنے گھونسلوں میں آتے اور صبح ہی اٹھ کے چلتے. آپ نے دیکھا وہ پرندے اڑاج بنا کر جا رہے ہوتے ہیں اور گولوں کے گول جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنے جا رہے ہیں. کیا ان کے لیے کسی نے رزق کا کوئی انتظام کیا؟ اللہ نے کہا کہ صرف تم جاؤ، روزی کا انتظام میرے سے. اسی طرح جب تک انسان روزہ رکھ کے احکامات الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کرے گا، اس کا روزہ کسی کام کرے. مثال صبح فجر پڑھ کے سوئے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب اس کے کام کی ڈیوٹی شروع ہو. آج کل تو لاک ڈاؤن کی بندی کرنی چاہیے اور یہ لاک ڈاؤن کی بات آ گئی تو میں اس شرعی لحاظ سے بتا دوں کہ جب کسی قوم کو خطرہ ہو تو وہ ایک قرآن مجید میں 19 سپارہ ہے، اس میں سورۃ نمل ہے. وہ عربی میں چونٹی کو نمل ہے، انگلش میں آتے ہیں. تو اس میں کیا اس چونٹی نے کہا کہ اے میری قوم کی اپنے اپنی دلوں میں کہا گھروں میں چلی. کیوں؟ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا کہ کہیں تمہیں وہ ڈھونڈ کے نہ گزر جائے اور انہوں نے اپنی برادری کا نقصان برداشت نہیں کیا. لاک ڈاؤن کر لیے، گھروں میں لے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کو یہ جو پیسے دیے ہیں گورنمنٹ کے فارم بھرنے کے ساتھ، وہ گھروں میں رہنے کے لیے دیا ہے کہ آپ دکانیں تو بند ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے. تو اس کا مقصد ظاہر نہ کریں، گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر یہ جو روزہ بھی رکھیں اور فجر کے ٹائم فجر پڑھے، ظہر کے ٹائم ظہر پڑھے، عصر کے ٹائم عصر پڑھے، مغرب کے ٹائم جب افطاری کر لیں تو پھر مغرب پڑھے، پھر اس کے بعد عشاء پڑھے، پھر گھروں میں نفل پڑھے. پھر آپ کا روزہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھیل لیا، ساری رات جاگ لیا اور صبح اٹھ کے جو ہے روزہ رکھ کے سو گئے. یہ سونے کا نام روزہ نہیں ہے.
रोज़ा ममूलत ज़िंदगी भी करनी है और फिर अल्लाह के अहकाम की पाबंदी भी करनी और ज़िक्र अस्कार भी करना है और उसके हलाल भी करना है। इसके हालात भी कमाना है और बाकी रूटीन को भी लेकर चलना है। मदीना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसकी तरफ इन्होंने इशारा भी किया इलामा साहब ने कि लॉकडाउन के माहौल में हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रमज़ान मुबारक लेकर आया कि हमारे पास हकूकुल्लाह के साथ जुड़ने का एक मस्बत मौका मिल गया और हकूकुल इबाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। मदीना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहिए। जी हाँ जी, हमारे साथ आ गया है बिस्मिल्लाह कीजिए। एक नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रबे दो आलम का महबूब जगाना है, महबूब जगाना है। कल खुशी हमें जिसने दुनिया